اللهم صل على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارثی۔ اللہ تعالیٰ کے جود و کرم کی گفتگو ہماری چل رہی ہے کہ رب اپنے بندے پہ کتنا مہربان ہے اور کیسی کیسی عنایات کی ہیں، بندہ اس چیز کا گمان تک نہیں کر سکتا۔ اس نے ہر حال میں ہر لحاظ سے اپنے بندے سے اپنی محبت عیاں رکھی اور اس نے اپنے بندے کو اپنی تمام تر مخلوق میں معتبر اور محترم بتلایا، جتلایا، دکھلایا، لیکن یہ انسان اللہ تعالیٰ کی محبت کو بھول بیٹھا، اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کو بھول بیٹھا، اللہ تعالیٰ کی عنایتوں کو بھول بیٹھا، اللہ تعالیٰ کے کرم کو بھول بیٹھا، جس کی وجہ سے یہ دنیا میں بھی رسوا ہوا، دنیا میں بھی ناکام ہوا، دنیا میں بھی خسارہ اٹھایا، اور آخرت میں تو خسارہ پھر اٹھے گا ہی اٹھے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ زمانے کی قسم ہے۔ اب یہ زمانہ کون سا زمانہ؟ کیا وہ زمانہ جس زمانے میں آدم کی تخلیق پہ سوچا جا رہا تھا؟ کیا وہ زمانہ جس زمانے میں آدم کی تخلیق پروان چڑھ رہی تھی کہ اسے بدبودار مٹی کے، کیچڑ کے ایک صدیوں پرانے گندے ذرے کو اٹھایا اور اس ذرے کو ترتیب دیتے 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 آدم کی اس تخلیق تک کے مرحلے کا جو زمانہ ہے، کیا اس زمانے کی بات ہے یا اس زمانے کی بات ہے کہ جب آدم کو انعامات سے نوازا جا رہا تھا، آدم کو فرشتوں اور جنات میں سب سے محترم اور مقدم اور معزز دکھلایا اور بتلایا جا رہا تھا، یا جس زمانے میں آدم کو سجدے کرائے جا رہے تھے، یا وہ زمانہ کہ جس زمانے میں آدم کو جنت میں رکھا گیا، جس زمانے میں آدم کی تنہائی تھی، اللہ کا ذکر تھا اور اللہ کا دیدار تھا۔ آدم اور اللہ کے علاوہ اور کوئی چیز جب حائل نہ تھی، کیا اس زمانے کی بات ہے یا پھر وہ زمانہ کہ جب آدم کو اپنے جیسے کسی ساتھی کی ضرورت پڑی، یا وہ زمانہ کہ جب اس ساتھی کے ساتھ کوئی غلطی کرنے کے بعد جب پھر ان کو بچھڑنا پڑا، یا وہ زمانہ کہ جس کے بعد آدم کی اولاد نے اس روئے زمین پہ قدم رکھا اور یوں نسل انسانی کا ایک سلسلہ شروع ہوا، اور وہ انبیاء کرام سے ہوتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے آج کے اس دور کے اس زمانے تک کی کہانی ہو، یا عالم ارواح کے زمانے کی کہانی ہو، یا پھر اب کے بعد قیامت تک کی کہانی اور زمانہ ہو، یا پھر قیامت کے دن
روز محشر کے سجے میدان کا زمانہ ہو، الغرض ان تمام زمان کو بھی اگر اکٹھا کر لیا جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے، بات دماغ میں بیٹھتی ہے، بات دل میں گھر کرتی ہے کہ انسان تو خسارے میں رہا ہے، انسان خسارے کی طرف ہی قدم بڑھاتا ہے۔ انسان جب بھی جو کچھ بھی اپنی ارتقاء اور بہتری کے لیے سوچتا ہے، اس میں وہ اپنے لیے کوئی نہ کوئی خسارہ لے کے ہی سوچتا ہے، بغیر خسارے کے وہ کوئی چیز سوچتا نہیں، وہ کوئی عمل کرتا نہیں۔ تو خسارے سے بچنے کے کیا معاملات ہیں؟ خسارے سے بچنے کا جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں اور آپ کو بتلایا ہے، وہ صرف 4 نکات پہ ہے۔ ان تمام زمانوں کی رودات کو سامنے رکھیں اور انسان کی ذات کو سامنے رکھیں تو ہر جگہ، ہر دور میں، ہر زمانے میں خسارے میں قدم رکھنے والے انسان کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے ایک فارمولہ دے دیا۔ یہ اس رب مہربان کی مہربانی کا انداز ہے، وہ نہیں چاہتا کہ کسی لمحے، کسی وجہ سے بھی، کسی طور بھی میرا خلیفہ ناکامی کا منہ نہ دیکھے، میرا خلیفہ رسوائی کا منہ نہ دیکھے، میرا خلیفہ مجھ سے دور نہ ہو، میرا خلیفہ مجھ سے جڑا رہے، اور اس کا اور میرا جو پیار کا، محبت کا ایک رشتہ ہے، وہ رشتہ ہر صورت قائم رہے۔ انسان کو خسارے سے بچانے کا جو فارمولہ قرآن نے دیا ہے، وہ فارمولہ بھی سورہ عصر میں موجود ہے۔ تو ان سب معاملات کو دیکھیں اور پھر سوچیں کہ انسان اپنی زندگی میں جس طرح کے تعلقات، رشتے اور دوستیاں تلاشتا ہے، جن اوصاف کے دوست تلاشتا ہے، جن اوصاف کی قرابت داریاں اور دوستیاں اور تعلقات اور رشتہ داریاں ڈھونڈتا ہے، ان میں کیسی کیسی صفات وہ ڈھونڈتا ہے، کہ وہ تمام کی تمام صفات بدرجہ اتم رب کریم کی ذات میں ہمیں نظر نہیں آتی۔ اور جب رب کریم کی ذات ان تمام صفات سے بڑھ کر اور بھی بے انتہا صفات سے مزین ہے اور اس کا مالک ہے، تو اس ذات سے ہماری محبت کیوں نہیں جڑتی، ہماری ذات کیوں نہیں جڑتی، ہمارا واسطہ اور تعلق کیوں نہیں بنتا؟ اس چیز پہ غور کرنا، اس چیز کی فکر میں رہنا، یہی ہمارے تعلیم کا اصل مقصد ہے، یہی ہمارے اس تدریسی سیشن کا اصل مقصد ہے، جس پہ ہم آپ کو بارہا دعوت دیتے ہیں، جس کے لیے ہم بارہا آپ کو ان معاملات کی طرف سوچنے اور فکر کرنے کی دعوت دیتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا افلا تتفکرون، کہ تم لوگ فکر کیوں نہیں کرتے، تم لوگ سوچ بچار کیوں نہیں کرتے؟ تو سوچنے، سمجھنے، فکر کرنے کی یہ دعوت اللہ کی دعوت ہے، یہ تعلیم اللہ کی تعلیم ہے، اور اللہ کی وہ تعلیم اللہ کے فقیروں نے، درویشوں نے، ولیوں نے ہر جگہ، ہر دور میں انسانوں کو دی،
اور انسانوں کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کی، اور وہی کوشش ہم بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوشش کو قبول کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو اپنے اور اپنے حبیب کے عشق کی دولت سے مالا مال کرے، آمین، جزاک اللہ۔